بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. مالک کائنات، مالک ارض و سما اپنی مقدس کتاب میں ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہے کہ اگر اس فارمولے پر امت مسلمہ عمل کر لے تو گھر سے لے کر جہاں جہاں انسانی آبادی پیدا موجود ہے ہر اس جگہ پر امن قائم ہو سکتا ہے. درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد. آج دنیا گلوبل پیس کی بات کرتی ہے، وشو شانتی کی بات چیت کرتی ہے، امن کی بات چیت کرتی ہے. اسلام کے معنی ہی امن، شانتی اور پیس کے ہیں. تو اس لیے اسلام نے پیغام دیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک صاحب تعظیم وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو سب سے بڑا ماننا چاہتے ہیں تو نہ رشتوں کے اعتبار سے مانیے، نہ بزرگی کے اعتبار سے مانیے. دیکھیے کہ کس کے اندر کتنا زیادہ تقویٰ ہے. جس کے اندر تقویٰ ہو اور حق کہنے کی جرات کرتا ہو، سچ بولتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، اس کو اپنے خاندان کا مکھیا اگر بنا لیں گے تو آپ کے خاندان میں امن ہو جائے گا. اسی طرح سے اپنے محلے کے اندر سب سے بہترین آدمی کو، بہترین انسان کو اپنا رہبر، ہادی، لیڈر مان لیں گے تو آپ کے محلے کے اندر جو ہے امن قائم ہو جائے گا. اسی طرح شہر کے اگر بہترین آدمی کو قرآن کے بتائے ہوئے پیرامیٹر اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ پر مان لیجئے گا تو آپ کے شہر میں امن ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے ملک میں امن ہو جائے گا. اسی طرح یونائٹڈ نیشن کے اندر جو سب سے اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، جو سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، اگر اس کو اس کا سربراہ بنا دیجئے گا تو گلوبل پیس مینٹین ہو جائے گی. درود پڑھیں. عزیزان گرامی، انسان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ امن ہو، پیس ہو. وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو خدا کو کہیں مانتے ہیں، وہ لوگ خدا کو جسم مانتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی بیٹی مانتے ہیں، وہ لوگ جو انرجی اور ایٹم سے جڑی ہوئی چیزوں کو خدا مانتے ہیں یا انرجی کو خدا مانتے ہیں یا خدا کو نہیں مانتے، ان کو بھی امن چاہیے، پیس چاہیے، جسٹس چاہیے. درود پڑھیں حضرات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور اس پیس کا فارمولہ قرآن نے دیا. اور پیس کیسے مینٹین ہو اس پہ عمل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی وسلم اللہ محمد وآل محمد. قیامت تک کے انسانوں کو ایڈریس کیا اور رنگ، نسل، خاندان، قبیلے سب کے فرق کو مٹا کر کہا اے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں کسی سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، نہ کالا گورے سے، نہ گورا کالے سے، نہ عرب عجم سے، نہ عجم عرب سے. تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی پر ہو. درود پڑھیں. اب یہ تقوی ہے کیا؟
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. یعنی جو کچھ اللہ نے کہا ہے واجب کیا ہے اس کو کرتے چلے جائیں، اس کا نام تقویٰ ہے. پھر دوبارہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اور درود پڑھیں، کہ دیکھو جس جگہ تم رہو تم اتنے بہتر بن کے رہو کہ اگر کوئی بہتر کی تلاش کرے تو کہے کہ یہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب اگر تم بہترین زندگی گزار رہے ہو تو تم متقی ہو. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو دنیا میں ہمارے لیے زینت کی سبب بننا، ذلت کی سبب نہ بننا. درود پڑھے حضرات. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے کیا؟ یوں تو تقوی کی بہت سی ڈیفینیشن کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت مرضی پروردگار کے مطابق زندگی گزاری جائے، جو اس نے کہا ہے وہ کیا جائے، جس چیز سے روکا ہے اپنے آپ کو روک لیا جائے. یہ ہے تقویٰ. درود پڑھیں حضرات. دیکھیے اسلام کے جو پیرامیٹرز ہیں نا، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقین مانیے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ جس طرح کا مسلمان اسلام بنانا چاہتا تھا، اگر اسلام والا مسلمان بن جائے تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس کے پڑوس میں رہوں، اس سے دوستی کروں. کیوں؟ کیا آپ سب لوگ اس جگہ رہنا پسند نہیں کرتے کہ جہاں چوڑی سڑکیں ہوں، صفائی ہو، پولیوشن نہیں ہو، آکسیجن کا بہترین انتظام ہو، صاف اور شفاف معاشرہ ہو؟ آپ رہنا چاہتے ہیں نا. اسلام نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اگر آپ یعنی آدھا اسلام کس میں ہے؟ صفائی میں ہے. تو اگر آپ کی گلیاں صاف ہوں، آپ کے علاقے صاف ہوں، آپ کی تمام ساری چیزیں صاف اور شفاف ہوں، آپ معاملات میں صاف اور شفاف ہوں، تو یقیناً آپ کے پڑوس میں لوگ رہنا پسند کریں گے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ جہاں سے اسلام کا درس دیا جائے وہی کے لوٹے گندے ہو، پخانے میں گندگی پھیلے ہو، تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ درود پڑھیں حضرات. دوسری بات کیا کہا ہے کہ جب اپنے پڑوس کا خیال رکھنا. آپ بتائیے کسی آدمی کو مکان بنانا ہو تو وہ کیا ڈھونڈے گا؟ ایک اچھا پڑوسی ڈھونڈے گا. اسلام ایسا پڑوسی بتاتا ہے کہ ایسے بنو کہ تمہارے پڑوس کا رہنے والا کوئی بھوکا نہ ہو. جب تک اسے کھانا نہ کھلا لو کھا مت لینا، ورنہ یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کی زمین کے اوپر، اس کے محرومات کے اوپر اس پر نگاہ غلط نہ ڈالنا. اگر آپ کو پتا چلے کہ ہم ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا شخص ہے جو ہم رہیں یا نہ رہیں ہمارے گھر کا خیال رکھے گا، ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، ہمارے گھر والوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، ہمارے گھر کے اندر تالا بند ہے تو بالکل اطمینان سے وہ رہے گا، تالا لگا ہو یا نہ لگا ہو، تو ہر شخص چاہے گا کہ وہی رہے جہاں ایسا پڑوسی ہو. تو اسلام اس طرح کا پڑوسی بناتا ہے. درود پڑھیں حضرات. بھائی آپ کیوں اس بینک میں پیسہ رکھنا پسند کرتے ہیں کہ جس بینک میں جب بھی ضرورت ہو آپ کا پیسہ واپس مل جائے؟ تو یقیناً اگر آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیٹھنے کا طریقہ سیکھا ہوتا، سچ کہنے کا طریقہ سیکھا ہوتا، اس کے بعد جس طرح سے دوسروں کے مال کو رکھا اور واپس کر دیا، اور ایسے حالات میں جب لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی 70 تلواریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھیں قتل کرنے کے لیے۔ امانتیں کس کی رکھی تھی؟ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ امانت کو لے کے نہیں گئے، بلکہ علی کو وصیت کر کے گئے کہ اے علی ان کی تمام پراپرٹیز کو ان تک پہنچا دینا۔ درود پڑھیں حضرات۔ ایک اور درود پڑھیں حضرات۔ دیکھیے، یہ فرش عزا اسی لیے بچھائی جاتی ہے، یہ درسگاہ اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ یہاں سے اسلام کا درس دیا جائے۔ اور اسلام نے 2 طرح کا درس دیا، ایک قول سے، ایک فعل سے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا، بلکہ کر کے دکھایا۔ تو اور قرآن کیا کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو اب اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری بیسک ڈیوٹی بنتی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ فرش عزا رسم کے لیے نہیں ہے، یہ فرش عزا اسی لیے ہے کہ ہم سیرت رسول آل رسول پر عمل کرنے کے لیے ان کی سیرت بیان کریں۔ درود پڑھیں حضرات۔ یہ بھیڑ دیکھ کے حلوائی کی دکان کے دادا کا فاتحہ نہ دلانے لگے۔ بھائی ہمیں اگر فاتحہ دلانا ہے تو ہم مٹھائی خریدیں، اپنے گھر میں آئیں اور اس کے بعد فاتحہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایسا نہ کریں اور حلوائی کی دکان کے اوپر جا کر اور دادا کا فاتحہ پڑھنے لگے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ ممبر کیوں رکھا گیا ہے؟ فرش عزا کیوں بچھائی گئی ہے؟ فرش عزا پر کون آتا ہے؟ اگر ہمیں اتنا خیال رہے کہ فرش عزا پر خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا اور جیسے ہی وہ سنیں گی کہ یہاں سے ان کے بابا کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ان کے شوہر کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ان کی قربانیوں کے بارے میں بات چیت ہو تو ضرور خوش ہوں گی۔ لیکن انٹرنیشنل نیوز سن کر، ادھر کی نیوز سن کر، ادھر کی نیوز سن کر، تو جناب اس کے لیے کچھ اور سیمینار کر لیجئے۔ جیسے مٹھائی لے کر اپنا فاتحہ دیجئے، ویسے ہی کوئی اور منچ سجا لیجئے، وہاں سے اپنی اپنی باتیں کیجئے۔ یہاں بھیڑ دیکھ کر اپنا ایجنڈا نہ بتائیے، یہاں رسول والے رسول کی سیرت بتائیے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ درود پڑھیں حضرات۔ سیرت نہ بیان کرنے کا انجام ہی یہ ہوا کہ کربلا کیوں ہوئی کم لوگوں کو پتا ہے، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا یہ کم لوگوں کو پتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد حالات بدل گئے۔ جی نہیں، ذرا کربلا کا مطالعہ کیجئے۔ رسول اللہ کے آنکھ بند کرنے کے بعد ماحول نہیں بدلا۔ رسول اللہ کے سامنے 7 طریقے کی طاقتیں پنپ رہی تھی جن کو اسلام کو ڈیمیج کرنا تھا۔ اور یاد رکھیے 2 طرح سے انسان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ایک داخلی اور دوسرے خارجی، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ جب تک دونوں جگہ کی طاقتوں پر پہرے نہیں لگائے جائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے، امام حسن کے جنازے پر تیر برسانے والے، امام علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے والے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں توڑنے والے، کسی امام کو قید میں رکھنے والے، کسی کو زہر دینے والے، کسی کے جنازے پر تیر چلانے والے، یہ باہری طاقتیں نہیں تھی، یہ سب داخلی طاقتیں تھیں. درود پڑھیں حضرات. یہ ساری انٹرنل طاقتیں تھیں جنہوں نے اسلام کو ڈیمیج کیا، اور انہی طاقتوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی تعداد وہاں پہنچائی تقوی والوں کی، جن کو جنت کی پرواہ نہیں تھی، جن کو مقام دکھا دیا گیا تھا یہ تمہارا مقام ہے، یہاں تم گرو گے، یہاں تم شہید ہوگے. شہید ہونا چاہتے ہو یا جنت لے کے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو اپنی اپنی تلواریں انہوں نے نکالی اور اپنے اپنے گردنوں پر رکھ کر کہا کہ آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ ارے جنت کا سردار یہاں ہے، ارے اس جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ درود پڑھیں. ایسی جنت سے کیا لینا دینا؟ ایسی جنت سے کیا لینا دینا؟ بس عزاداران مظلوم کربلا پڑھنا تو بہت چاہتا تھا، لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک میسج دے کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے کربلا کیوں ہوئی، کون سی ڈرٹی پالیٹکس ہوئی اسلام کے اندر، کون سی طاقتیں تھیں جو اسلام سے جیت نہیں سکی، پھر اس کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسلام کو ڈیمیج کیا. ان ساری طاقتوں کو پہچانیے. جب آپ کربلا کو پڑھیں گے تو آپ کو رسول کے دور سے کربلا پڑھنا ہوگا، کیونکہ ان تمام طاقتوں کو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بے نقاب کر دیا. بس یوں سمجھ دیجئے کہ زمین کے اوپر پہلا یزید قابیل کی شکل میں تھا، جس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا. آدم کے دو بیٹے، ایک حسد اور لالچ میں تقوی سے دور، اس کا نام قابیل، اور ایک وہ جو اللہ کی اطاعت گزار، اس کا نام حابیل. قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کیا، وہاں سے ظلم کی ابتدا ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے یہ کہا مجھ جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. اس سینٹنس کو کہہ کر بتا دیا کہ نہ ہم نے قابیل کو کچھ سمجھا، نہ نمرود کو کچھ سمجھا، نہ فرعون کو کچھ سمجھا، نہ شداد کو کچھ سمجھا، اور نہ ہم نے ان لوگوں کو جو جبر اور تشدد کے ذریعے تخت خلافت پر بیٹھ گئے یا آگے بیٹھیں گے. امام حسین علیہ السلام نے قابیل سے لے کر قیامت تک کے ظالموں کے بارے میں بتا دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. درود پڑھیں حضرات. حسین جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین تقوی الہی کی اس منزل پر تھے کہ جس کی کوئی جوڑ نہیں. یقین مانیے کہ ہم اور آپ اگر متقی بنیں گے تو اللہ کی اطاعت کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. تھوڑے بہت ہم تقوی پر پہنچ جائیں گے، لیکن کیا کہنا ان کا جن کے بارے میں خود کہا گیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ تو کلام بھی نہیں کرتے جب تک کہ ان پر وحی نہ نازل کی جائے. یہ تو وہ ہے کہ اگر بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جب تلوار چلاتے ہیں تو اس کے بعد اے نفس مطمئنہ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو تلوار نیام میں رکھ لیتے ہیں. اس کے مطلب اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے اگر دیکھنا ہو تو کہیں اور اتنی تعداد نہیں ملے گی جتنی تعداد میدان کربلا میں امام
امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی تھی. درود پڑھیں حضرات. صلی اللہ محمد محمد. بس سزاداران مظلوم کربلا انہوں نے اپنے کردار کا لوہا منوا لیا اور جس کو سمجھ میں آنا تھا اس کو سمجھ میں آیا اور جس کو سمجھ میں نہیں آنا تھا اسے سمجھ میں نہیں آیا. دو کیریکٹر ہیں, ایک حر کا کیریکٹر ہے اور ایک عمر سعد کا کیریکٹر ہے. عمر سعد کو بھی ایک رات کی مہلت ملی, حر کو بھی ایک رات کی مہلت ملی. عمر سعد رات بھر غور و فکر کرتا رہا. اس نے اپنے مشورہ کرنے والے مشیروں کو رات میں بیٹھایا, اپنے چھت کے اوپر اس کی میٹنگ ہوئی اور جب صبح اترا سب لوگ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ رات بھر طے کرنے کے بعد کیا سوچا, تجھ کو عمر سعد نے ایک دن کی مہلت دی تھی. تو اس نے کہا امام حسین کو قتل کرنے کے بعد میں یقیناً جہنم میں چلا جاؤں گا, یہ بالکل یقین ہے, لیکن حکومت رائے جو ہے یہ نقد ہے, جنت ادھار ہے. ایک رات کا موقع ملا, خود سے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم جہنم جائیں گے, جنت نہیں جائیں گے. ایک رات جناب حر کو ملی. اس پوری رات میں ٹہل ٹہل کر بس بچوں کی آواز سنتے تھے اور ادھر ٹہلتے, ارے وائے ہو ہم پر, کل یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا پانی پلایا تھا آپ کو, اگر یہ پانی نہ دیتے اور ہم اور ہمارے جانور سب کے سب مر گئے ہوتے. یہ سننے یہ سوچ سوچ کر ٹہل رہے تھے. اور جب غلام قریب آیا اور پانی لے کر آیا, جیسے ہی پانی بڑھایا تو پانی لے کر زمین پر گرا دیا. یہ سننا تھا, یہ دیکھنا تھا. غلام گیا اور بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا کہ آج حر کی حالت جو ہے کچھ غیر سمجھ میں آتی ہے. بیٹا قریب آیا, حر کے قریب آنے کے بعد کہا بابا جان یہ مختصر سے لوگ ہیں, یہ بھوکے پیاسے لوگ ہیں, یہ کتنی دیر جنگ کر پائیں گے, آپ تو بڑی بڑی جنگوں میں لڑے. بس یہ سننا تھا. اس بیٹے کو کہا ادھر آ, قریب آ. کہا یہ جو آوازیں آ رہی ہیں تو سن رہا ہے؟ کہا ہاں یہ تو 3 دن سے آ رہی ہیں, یہ امام حسین کے بچے ہیں جو التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کہا ارے وائے ہو تجھ پر, ارے جس نے ہم پر یہ احسان کیا آج اس کے بچے پیاسے. بس صبح نمودار ہوئی. عمر سعد سے کہا اے عمر سعد کیا جنگ ہوگی؟ کہا ہاں جنگ ہوگی, ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی. بس یہ سننا تھا. گھوڑے کو ریڑھ لگائی. عمر سعد سے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. ریڑھ لگایا. جانتا تھا جدھر حسین ہے ادھر جنت ہے. آزاداران مظلوم کربلا گستاخی کی تھی اس لیے اپنے ہاتھوں کو بنوایا. جب بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان یہ ہاتھوں کو کیوں بنوا رہے ہیں, بس ایک بار کہا ارے انہی ہاتھوں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر فاطمہ کے لال کو تکلیف دی تھی. ارے میں کیسے ان سے نگاہ ملاؤں گا. آزاداران مظلوم کربلا. ادھر حر ندامت سے آگے بڑھا, ادھر امام حسین نے کہا اے عباس کھڑے ہو, اے علی اکبر کھڑے ہو, جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے. آزاداران مظلوم کربلا. یہ لوگ گئے, جب لے کر آئے ایک بار امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا اے حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا, لیکن آج میرے پاس ایک گلاس ایک پانی کا جام بھی نہیں ہے. بس سننا تھا. یہ کہا اے میرے مولا مجھے شرمندہ نہ کرے, مجھے جنگ کی اجازت دے, میں جا کے ان ملائن کو فنار کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حر نے یہ بات کہا حر کو روک کر حر کا بیٹا آگے بڑھا اور جانے کے بعد وہ حملے کیے. پھر ایک بار کہا بابا میری مدد کو آؤ. حر شیر کی طرح آگے بڑھا, لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے, ارے حر سے پہلے
جو ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے میرے مولا حر کے بیٹے کو آپ کا زانو مل گیا، ارے آپ کا اکبر کربلا کی خاک پر ایڑیاں رگڑتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن و اہل بیت کی سیرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں کربلا کو سمجھنے کی، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، تشنہ دہان کربلا نے جو جو قربانیاں دی ہیں ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک بچوں کے ایک بچے کو ایسا مبلغ کربلا بنا دے کہ جب بھی اس سے کوئی کربلا پوچھے تو اس کو کربلا پہنچا دے، تاکہ مظلوم کا ذکر سب جگہ پہنچتا رہے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوان انصار میں شامل